السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذْ اور جب نجیناکم ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ تمہیں چکھاتے تھے، سوء العذابی برا عذاب، یذبحون وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش تھی، امتحان تھا، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑا۔ اب یہاں سے جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے تھے، ان کو جو فضیلت دی تھی، اس کا تفصیلاً ذکر شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، تو اس کا تفصیلی واقعہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، تو صرف ابھی مفہوم سمجھ لیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ ایسا ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے، یہ فرعون نے ان کو اپنی غلامی میں رکھا ہوا تھا، ان سے اپنی خدمت کرواتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دلوائی، تو اللہ تعالیٰ اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، امام طبری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل فرمایا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں نے باہمی مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد سے انبیاء کو یعنی انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے گا۔ تو انہوں نے مشورے سے فیصلہ کیا کہ کچھ ایسے آدمی مقرر کیے جائیں جن کے پاس چھریاں ہوں اور وہ بنی اسرائیل میں چکر لگاتے رہیں، جہاں بھی کوئی نومولود لڑکا ملے اسے ذبح کر دیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے جو بڑی عمر والے لوگ ہیں وہ مر رہے ہیں اور بچے ذبح ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو تم بنی اسرائیل کو فنا کر دو گے، پھر جو خدمت اور مشقت تمہاری جگہ وہ کرتے ہیں وہ تمہیں خود کرنی پڑے گی، اس لیے 1 سال ان کے بچے ذبح کرو اور 1 سال انہیں چھوڑ دو۔ تو ہوا اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ حاملہ ہوئیں، تو جس سال میں لڑکے ذبح نہیں ہونے تھے، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو لیکن آئندہ سال جب ہوا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امید سے ہوئی، تو اس سال مطلب بچے ذبح ہونے تھے۔ تو یہ سارا واقعہ ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ فرعون جو تھا یا اس کے جو درباری تھے، وہ بنی اسرائیل کو قتل کیوں کرتے تھے، یہ بات اس لیے میں نے بتائی ہے کیونکہ ہمارے ہاں اکثر مشہور یہ ہو چکا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے، اس کی سلطنت ختم کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، اس لیے اس نے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس روایت کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ تو اصل بات یہی تھی کہ فرعون نے بنی اسرائیل کی کثرت تعداد کی وجہ سے یعنی یہ سوچا کہ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ ہم پر کبھی غالب نہ آ جائیں، حملہ نہ کر دیں، اس لیے یہ ظلم اختیار کیا تھا کہ ان کے بچے 1 سال ذبح کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ اور اگر غور کیا جائے تو آج کل بھی دنیا بھر کے کفار جو ہیں، مسلمانوں کی جو آبادی بڑھ رہی ہے اس سے سخت خوفزدہ ہے، اور ہر طریقے سے وہ آبادی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ تمہیں چکھاتے تھے برا عذاب۔ برا عذاب کیسے چکھاتے تھے؟ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو نجات کے بارے میں یہ جو معاملہ پیش آیا تھا 10 محرم کا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک عظیم دن ہے، اس دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے یعنی ان کے دشمن سے نجات دی تھی،
تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتا ہوں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو یہ جو عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ تھا یہ نفل قرار دے دیا گیا، اور وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، مگر 9 محرم سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ تو اس سبق سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے 10 کا روزہ رکھا تھا اور 9 محرم کا روزہ رکھنے کی خواہش کی تھی، تو ہمیں صرف 9 محرم کا ہی روزہ رکھنا چاہیے۔ فرمایا وفی ذالکم، اور اس میں اشارہ دونوں باتوں کی طرف ہے، کیونکہ بلا ان کا معنی امتحان بھی ہوتا ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم معنی لیں اس سے مراد امتحان، تو وفی ذالکم یعنی اس امتحان میں جس میں بچوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اور نجات کی طرف بھی ہو سکتا ہے، بلا ان کا معنی تھا آزمائش، تو آزمائش اللہ کی طرف سے بہت بڑی تھی کہ ان کے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ اگر اس کا معنی ہم مراد لیں کہ انعام، بلا ان کا معنی انعام مراد لیں، تو وفی ذالکم کا اشارہ نجیناکم کی طرف ہوگا کہ ہم نے جو تمہیں نجات دی فرعون سے، یہ بہت بڑا انعام تھا، اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا، ایک یہ مطلب ہے۔ دوسرا اگر بلا ان کا مطلب آزمائش لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی آزمائش تھی کہ ان کے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آگے فرمایا وعیز، اور جب فرقنا ہم نے پھاڑا بکم البحر تمہارے لیے سمندر کو، فانجیناکم پس ہم نے تمہیں نجات دی، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون آل فرعون کو، وانتم حالانکہ تم تنظرون دیکھ رہے تھے، یعنی فرعون کی قوم کو غرق ہوتے ہوئے تم کھڑے دیکھ رہے تھے۔ تو یہ سارا واقعہ بھی تفصیلاً انشاءاللہ آگے آئے گا۔ تو مفہوماً یہ ایسے ہوا کہ جب بنی اسرائیل وہاں سے نجات حاصل کرنے کے لیے نکلی تو پیچھے آل فرعون کو پتہ چل گیا، فرعون اور اس کا لشکر ان کا پیچھا کرنے لگا، سامنے دریا آ گیا، ٹھیک ہے، سمندر آ گیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں اپنی لاٹھی ماری تو درمیان میں خشک رستہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم انہوں نے مطلب اس رستے سے اس سمندر دریا کو عبور کیا، تو فرعونیوں نے دیکھا کہ یہ رستہ صاف بنا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی مطلب اس میں چلنے لگے۔ تو جب عین وہ سمندر کے درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، وہ پانی مل گیا۔ تو بنی اسرائیل سمندر کے دوسرے کنارے کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ سارا واقعہ یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تم پر احسان کیا، تو اب تم کیا کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، یہ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کیسے دی، ٹھیک ہے، آگے ان کے آگے جو احسانات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے، ان کا تفصیلاً ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بری عادات، جو بری خصلتیں بنی اسرائیل میں تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔